بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ پچھلے کچھ ویڈیوز میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کا ذکر بتایا گیا تھا کہ آپ نے جب صبح اٹھنا ہے تو ایک بار پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پورا کلمہ، اور اس کے بعد پورا دن آپ نے محمد رسول اللہ کی تکرار کرنی ہے۔ اور اسے پڑھنے کے بہت زیادہ فائدے ہیں، بہت برکات ہیں، کیونکہ کلمے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے۔ کیونکہ کلمے کا دوسرا حصہ جو ہے اسے پڑھے بغیر ہمارا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ جب ایمان کامل نہیں ہوگا تو سوچیں کہ جسے پڑھنے سے آپ کا ایمان کامل ہو رہا ہے، ایمان مکمل ہو رہا ہے، اس کا ورد کرنے سے آپ کو کیا کیا برکات ملیں گی۔ کائنات کا تمام نظام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہے۔ اللہ کریم عزتیں دیتا ہے، کرم کرتا ہے، فضل کرتا ہے جو بھی اس کا اہتمام کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ رحمت کی نگاہ فرماتا ہے۔ کافی سارے اس کے ایکسپیرینسز پہلے بھی شیئر کیے گئے تھے، آج پھر ایک ایکسپیرینس شیئر کر رہی ہوں۔ بتاتے ہیں کہ ایک صاحب ہیں، انہوں نے بہت زیادہ تنگی، پریشانی، غربت دیکھی، جادو، جنات، اثرات، نظر بد کے معاملات بھی بہت زیادہ تھے، اور وہ جب کسی کو بتاتے تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے، اور وہ دبئی میں تھے، سعودی عرب میں تھے، اور وہاں وہ نوکری کر رہے تھے، اور پھر بھی ان کا گزر بسر نہیں ہو رہا تھا۔ پریشانیاں، تنگی ختم ہی نہیں ہو کر دے رہی تھیں، جو کماتے ختم ہو جاتا، گھر بھیج دیتے، اور اپنے پاس تو ان کے پاس پیسے ہی نہیں بچتے۔ حتیٰ کہ ایک عرصے سے وہ پاکستان آنا چاہ رہے ہیں، لیکن ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ یہاں واپس آ سکیں۔ بہت زیادہ پریشانی، بہت زیادہ مسئلے تھے، تو بیماریاں بھی تھیں۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے کسی اللہ والے کو خط لکھا، انہیں تمام معاملات بتائے، انہیں کلمے کا دوسرا حصہ پڑھنے کے لیے دیا گیا۔ اب انہوں نے کلمے کے دوسرے حصے کے فضائل سنے، برکات سنی کہ پڑھنے سے کیا کچھ ملتا ہے۔ جب آپ محمد رسول اللہ کا تکرار کرتے ہیں تو دل گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے، روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملتی ہے، برکتیں ملتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے، مسئلے حل ہوتے ہیں، کرم ہوتا ہے۔ انہوں نے بے پناہ اس کے فضائل سنے۔ اب بس ان کا دل اس پر راضی ہو گیا کہ اب کچھ نہیں پڑھنا، کوئی وظیفہ نہیں کرنا، صرف پڑھنا ہے تو محمد رسول اللہ اس کا ہی ورد کرنا ہے۔ اب انہوں نے بتایا کہ 26 سال سے سعودی عرب میں ہوں اور میرے پاس واپسی تک کا کرایہ نہیں۔ اب اولاد جو ہے پاکستان سے مجھے اپنے خرچے بتاتی ہے، اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں وہاں بھیج سکوں۔ کہتے ہیں کہ میرے پاس اس وقت 5 ریال بھی نہیں تھے کہ میں کھانا بھی کھا سکوں، اور میں اس وقت بہت پریشانی میں تھا، سمجھ نہیں آتا تھا کیا کروں۔ 26 سال سے مسلسل ناکامیاں دیکھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اس عرصے میں مجھے ہر طرف سے پریشانیوں کا سامنا آیا، جو کمایا گھر بھیج دیا، اپنے لیے کچھ نہیں بنا سکا، کچھ نہیں بچا سکا، اور پھر بھی کامیابی نہ ملی۔ کہتے ہیں میرے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے جو سعودی عرب میرے ساتھ آئے تھے وہ مالدار ہو گئے، حالانکہ وہ مسکین تھے، یہاں مزدوری کرتے تھے، فقیر تھے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا نوازا کہ اونچے مقام پر ہیں۔ اور جب میں انہیں دیکھتا ہوں تو میں بہت روتا ہوں کہ میرے پاس اگر ایک مہمان بھی آ جائے تو کھلانے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے بس کلمے کے فائدے سنے، برکات سنی، اور جب یہ سب سنا نا تو بس مجھے لگا میری تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور میرے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے، اور میں نے بہت ہی محبت سے، توجہ دھیان سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ صبح اٹھتا اور پڑھتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور میری دلچسپی اس میں بڑھتی چلی گئی، اور میں پورا دن محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ پڑھتا رہتا، یہ سوچ کر کہ اگر اسے پڑھنے سے آخری وقت سنورتا ہے، آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوتا ہے، آخرت سنور جاتی ہے، تو کیا میرے مسئلے حل نہیں ہوں گے؟ اب 26 سال گزر گئے، میں خود 50 سال کا ہو گیا ہوں، اور میرا بھی اب یہ آخری وقت ہے، اور میرے لیے بس یہ آخری وظیفہ ہے۔ بس اس کو ہی پڑھنا شروع کیا، اس کا 1 نصاب کیا، 2 نصاب کیا، اور بس میں پڑھتا چلا گیا، اور جتنا پڑھتا اتنا مزہ آتا، اتنا لطف آتا۔ 1 نصاب 70,000 کا ہوتا ہے، 70,000 مکمل ہوا تو آپ کا 1 نصاب کمپلیٹ ہو گیا۔ اس طرح سے یہ نصاب کے نصاب مکمل کرتے رہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے محسوس کیا میرے جو سالوں کے کام اٹکے ہوئے تھے، الجھے ہوئے تھے، وہ سلجھنا شروع ہو گئے، میری زندگی کی ناکامیاں کامیابیوں کی طرف بڑھنا شروع ہو گئیں۔ کہتے ہیں میرے 2 بیٹے تھے، پاکستان میں تھے، اور انہیں جاب نہیں مل رہی تھی، اور وہ بھی بہت پریشان تھے، در در کی ٹھوکریں کھا رہے تھے۔ لیکن جب سے میں نے یہ پڑھنا شروع کیا اور میرے کئی نصاب مکمل ہوئے تو میرے بچوں کو نوکریاں مل گئیں۔ جب انہیں نوکریاں ملیں تو گھر میں سکون آ گیا، جھگڑے ختم ہو گئے، اور مالی حالات بہتر ہوئے، اور جو میرے گھر میں بیمار تھے انہیں تندرستی ملی، شفا ملی۔ کہتے ہیں کہ میرے رزق کے راستے کھلنا شروع ہو گئے الحمدللہ۔
کہتے ہیں ان 26 سال کی ناکامیوں کے بعد میں محسوس کر رہا تھا کہ 50% میرا راستہ طے ہو چکا ہے اور میرے مسئلے حل ہو گئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہی چیز میرے لیے بہت زیادہ کہہ لیں حوصلہ افزا تھی کہ میرے مسئلے حل ہو رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے عمرہ کیا، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوا، بہت دعائیں کی، درود و سلام پڑھا، بہت رو رو کے دعائیں کرتا رہا اور بہت شکر ادا کیا اللہ کریم کا کہ 26 سال کے بعد مجھے ایک ایسا عمل ملا جسے پڑھنے سے میرے مسئلے حل ہوئے، میری پریشانیاں ختم ہوئیں اور میرے کام بنے۔ اور پھر بتاتے ہیں کہ میں یہ وظیفہ اب بھی پڑھتا ہوں، اور میں نے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو بھی کلمے کے وظیفے پر لگا دیا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے کلمہ پڑھنے کے دوران مجھے ایک خواب آیا۔ میں نے دیکھا کہ میں مکہ مکرمہ میں ہوں اور ایک میت کی تدفین میں مصروف ہوں، اور تھوڑی ہی دیر میں دیکھتا ہوں کہ میت نے آنکھیں کھول دیں، اور میں حیران ہوا اور کچھ ڈر بھی لگا۔ تو میت کہنے لگی کہ حیران بھی نہ ہو اور ڈرو بھی نہیں، میں نے دراصل کئی 70,000 کے نصاب پڑھے ہیں کلمے کے اس دنیا میں، اس لیے میں دنیا میں بس تھوڑا سا مرا ہوں، اصل میں مرا ہی نہیں ہوں اور میں زندہ ہوں، اور تم تو مجھ سے زیادہ زندہ ہو کیونکہ تم نے مجھ سے زیادہ 70,000 کے کئی نصاب پڑھے ہیں۔ اور اس میت کا ایک بول جو کہ آخری بول تھا میرے دل میں نقش کر گیا کہ تیری دنیا اور دنیا کے تمام مسائل اور آخرت بھی اسی کلمے سے سنوریں گے، بس اس کو کبھی نہ چھوڑنا۔ اس کے بعد میرا خواب مکمل ہوا، اور جب میں خواب سے بیدار ہوا تو میں نے اپنے آپ کو نہایت ہلکا پھلکا محسوس کیا، کمرے میں خوشبو آ رہی تھی، طبیعت میری بہت خوشی محسوس کر رہی تھی، ہلکی پھلکی محسوس کر رہی تھی، اور میں نہایت پرسکون تھا۔ تو بتاتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے سے دنیاوی مسائل بھی حل ہوئے، اور آخرت کے مسئلے حل ہونے کی بھی مجھے جو ہے ایک امید بھی دکھی، اور خواب کے ذریعے رہنمائی بھی ملی۔ تو کہتے ہیں کلمہ اتنا پرتاثیر چیز ہے کیونکہ ہمارا جو ایمان ہے وہ اس کلمے کی سبب سے ہے۔ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اپنے ایمان کا اعتراف کرتے ہیں، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیارے نام کی تکرار کرتے ہیں، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، اللہ کریم رحمت، برکت، فضل، کرم سے نوازتا ہے، سالوں کی پریشانیاں حل ہو جاتی ہیں، بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، جادو و جنات اثرات نصیبت سے نجات ملتی ہے۔ یہ نام ہی ایسا ہے، اس نام میں کائنات کے راز پوشیدہ ہیں، اس نام میں کائنات کی برکتیں پوشیدہ ہیں، اس نام میں کامیابیاں پوشیدہ ہیں، اس نام میں تمام خیریں پوشیدہ ہیں۔ یہ نام ہی ایسا ہے جو اس نام کو لیتا ہے، اللہ کریم اس کے تمام کام اپنے ذمہ لے لیتا ہے اور اسے بہت عطا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب پر رحمت، کرم، فضل کی نگاہ فرمائے، اور ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی برکت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔